اچھا ایک چیز اور بیان فرمائیے گا، ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جا بجا جو وہ اقوام ہیں جو پہلے انبیاء پر ایمان رکھتی تھی ایک نقطہ بیان کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے اللہ کو جو حیثیت دینی ہے وہ حیثیت اور کسی کو نہیں دینی، جو اللہ کے پیغمبر کی حیثیت ہے وہ حیثیت اب اور کسی کی نہیں ہو سکتی، اور فرمایا کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ ہم سب یہ بتائیے گا کہ آپ یقین جانیے جب ہم سیاست کے یہ ٹاک شوز وغیرہ دیکھتے ہیں بالکل واضح اخلاقی انحطاط ایک کارکن کے سامنے، ایک منتخب رکن کے سامنے رکھا جاتا ہے اپنے سیاسی لیڈر کا، لیکن وہ اس سے ایسے ہی نظریں پھیر لیتا ہے جیسے کوئی شخص اللہ کو ماننے کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے سامنے آپ ہدایت کی بات رکھیں تو وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ تو یہ جو ہمارے یہاں ایک پوری صورتحال بن گئی ہے کہ کسی پارٹی کا ممبر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ نے پارٹی کے رہنما کی ہر غلط کو بھی صحیح کہنا ہے، اور جو کچھ وہ آپ کو کہے گا، جو تنقیدات آئیں گی اس کے اوپر بالکل پردہ ڈال لیں گے۔ تو یہ تو ایک لحاظ سے رویہ، دینی لحاظ سے بھی بڑا غلط رویہ ہے۔ دینی لحاظ سے تو بہت بڑی بات ہے، یعنی جو عام اخلاقیات ہیں جن کا شعور اللہ نے ہر انسان کو دیا ہے، جو وہ لے کر پیدا ہوتا ہے، جس کو عالمگیر صداقت کی حیثیت حاصل ہے، اس کی روشنی میں دیکھ لیں۔ یہ جو باقی دنیا ہے انہوں نے قرآن پڑھ کر یہ چیزیں سیکھی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ تطہیر ہو گئی ہے یا آخری درجے کی تطہیر ہو گئی ہے، لیکن آپ ان ملکوں میں دیکھیے جہاں سیاست محکم ہوئی ہے، جہاں پر سیاسی استحکام پیدا ہوا ہے، یہاں ایک خاص طرح کی اسٹیبلٹی آئی ہے، جہاں پارٹیاں منظم ہو گئی ہیں اور اب گفتگو کے آداب بھی بڑی حد تک طے ہیں، وہاں پر گفتگو کیسے کی جاتی ہے، وہاں پر تنقید کیسے کی جاتی ہے، وہاں دوسرے لوگوں کو توجہ کیسے دلائی جاتی ہے۔ وہاں اگر آپ میڈیا پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں گفتگو کر رہے ہیں تو آپ کسی کی مدافعت کیسے کرتے ہیں اور آپ کسی پہ تنقید کس طریقے سے کرتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں یہ بات جو لوگوں نے طے کر لی ہے کہ جب آپ کسی پارٹی میں شامل ہو گئے یا کسی لیڈر کی آپ نے بیعت کر لی ہے تو اب آپ تنقید نہیں کریں گے، اب آپ اس کی غلطی بیان نہیں کریں گے۔ سب سے بڑا حق تو اصل میں قریبی لوگوں کا ہوتا ہے، یعنی اگر آپ کے شاگرد ہیں اور آپ استاد ہیں اور وہ آپ کے رویے کی غلطی، آپ کے علم کی غلطی کی طرف آپ کو متنبہ نہیں کرتے اور آپ کو یہ بتاتے نہیں، وہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے کسی شخص پر تہمت لگا دی، آپ نے کسی کے خلاف پروپیگنڈا کر دیا، آپ نے علم کے بنیادی اصولوں کی خلاف ورزی کر ڈالی اور وہ واہ واہ کر رہے ہیں، تو وہ آپ کے دشمن ہیں۔ یعنی سچا شاگرد بھی وہی ہوتا ہے جو اپنے استاد کو بھی توجہ دلائے، حالانکہ استاد اور شاگرد سے تو بڑا تعلق کوئی زمین پر پیدا ہی نہیں ہوا آج تک، کیونکہ یہ وہ تعلق ہے جو پیغمبروں نے اپنے لیے کہا ہے کہ ہم معلم بنا کے بھیجے گئے ہیں، بعثت معلمہ، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اتنے بڑے منصب پر ہوتا ہے استاد، اس کے باوجود ذمہ داری کیا ہے کہ ہم غلطی بتائیں گے، ہم کوتاہی کی طرف متوجہ کریں گے، ہم ادب کے ساتھ کہیں گے کہ یہاں علم میں آپ غلطی کر رہے ہیں، یہاں عمل میں آپ غلطی کر رہے ہیں۔ تو یہ تو بڑے مرتبے کی جو لیڈرشپ ہے، معلم بھی ایک رہنما ہوتا ہے، یہ وہاں کے آداب ہیں۔ اس سے نیچے آپ کسی پارٹی میں شامل ہیں، کسی لیڈر کے ساتھ کام کر رہے ہیں، آپ کو اندر بھی شائستگی سے اپنی بات بیان کرنی چاہیے، اور اگر آپ سے مجلس میں بھی پوچھا جاتا ہے کہ فلاں رائے کے بارے میں، فلاں اقدام کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، تو ٹھیک ہے آپ اس پارٹی کا حصہ ہیں، لیکن یہ تو کم سے کم نہیں کرنا چاہیے آپ کو کہ آپ غلط چیز کا دفاع کریں۔ آپ یہ کہہ دیں، شائستگی سے کہہ دیں کہ میں اس رویے سے یا اس طرز عمل سے اختلاف رکھتا ہوں، لیکن میں اپنا اختلاف الگ سے بیان کروں گا، اپنی پارٹی کے اندر اپنی پارٹی کے اندر بیان کروں گا۔ کم سے کم یہ تقاضا ہے جو آپ کو ہر وقت پورا کرنا چاہیے۔ آپ مدافعت کے لیے نکل کھڑے ہوں، آپ غلط بات کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوں، آپ غلط مشورے دینے لگ جائیں، آپ اور ہیجان پیدا کرنا شروع کر دیں۔ میں نے بارہا پاکستان کی سیاست میں دیکھا ہے کہ جب کوئی نازک صورتحال پیدا ہوتی ہے تو آپ کے اپنے لوگ، آپ کے گرد و پیش کے لوگ اصل میں آپ کو برباد کر دینے کے لیے رویے اختیار کرتے ہیں۔ یعنی اس موقع کے اوپر غلط چیزوں کا ہاتھ پکڑنا چاہیے، غلط اقدامات کو روکنے کی صحیح کرنی چاہیے، اپنے لیڈروں کو قانون کا احترام سکھانا چاہیے۔ وہ اگر کسی ہیجانی کیفیت میں اس سے تجاوز کر رہے ہیں تو انہیں بتانا چاہیے کہ آپ کو یہ کام نہیں کرنا ہے۔ لوگوں کو، امن و امان کو، جان و مال کو کوئی خطرہ لاحق ہو رہا ہو آپ کے اقدام سے تو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ یہ کام ہم سے نہیں ہونا۔ کیا ہم اس بات کو نہیں جانتے کہ ہمارے دین نے اور عام اخلاقیات نے انسانی جان کو کیا اہمیت دے رکھی ہوئی ہے، انسان کے بنیادی حقوق کو کیا اہمیت دے رکھی ہوئی ہے؟
تو اگر آپ سیاست میں ہیں تو آپ رہنمائی کے مقام پر ہیں، رہنمائی کے مقام پر آپ جس اعتبار سے بھی کھڑے ہوں گے آپ کی ذمہ داری 1000 گنا بڑھ جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ لازم ہے کہ آپ ہر مرحلے کے اوپر، خواہ آپ مدافعت کر رہے ہیں، خواہ آپ کسی موقع پر اپنا موقف پیش کر رہے ہیں، خواہ دوسروں کے موقف پر تنقید کر رہے ہیں، اس چیز کو سامنے رکھیے جو ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس زور کے ساتھ بیان کی ہے کہ میں اگر یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ اس سے زیادہ زور کے ساتھ کوئی بات بیان نہیں ہوئی، اور وہ یہ کہ لوگوں اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے سچائی اور انصاف پر قائم ہو جاؤ، اگرچہ تمہیں یہ انصاف کی گواہی اپنے والدین کے خلاف دینی پڑے یا اپنے اعزاء اقربا کے خلاف دینی پڑے، اپنے مفادات کے خلاف دینی پڑے۔ اور دوسری جگہ کہا انہی الفاظ میں، یعنی کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، ایک ہی بات ہے، ذرا الفاظ کے الٹ پھیر کے ساتھ اس کو دہرایا ہے، اور یہ کہا ہے کہ یاد رکھو کہ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، یاد رکھو کسی کی دشمنی بھی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف کے خلاف کوئی بات کرو، انصاف کی بات کرو، یہی تقوی کے قریب تر ہے، اور اسی کا صلہ دنیا کی سرفرازی ہے، اسی کا صلہ جنت کا انتخاب ہے۔ بہت ہی اہم نقطہ آپ نے بیان کیا۔